کراچی میں مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کو بتا دیا کہ وہ خواب جو بھٹو صاحب نے دیکھا تھا مسلم دنیا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، بالخصوص پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ہماری ڈیفینس کو امپریگنیبل بنانے کے لیے، وہ شرمندہ تعبیر ہوا۔ اور میں 28 مئی کی مناسبت سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ ان تمام لیڈران کو بشمول شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف صاحب، جنہوں نے بحیثیت لیڈر میک شور کیا کہ یہ ایٹمی پروگرام چلتا رہے اور کامیابی کے ساتھ پاکستان اپنی قوت کا مظاہرہ کرے۔ ان تمام سائنسدانوں کو بشمول ڈاکٹر قدیر، جنہوں نے اس ناقابل فراموش کام میں اپنا کردار ادا کیا، اور ان کی انتھک محنت کے ساتھ ہم کامیابی کے ساتھ پاکستان کو ایٹمی قوت بنا پائے۔ اور ان تمام شہداء کو، ان تمام غازیوں کو جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنی کاوشوں سے، اپنی محنت سے، اپنے جذبے سے ان تمام سازشوں کو ناکام کیا، ہمیں احساس تحفظ فراہم کیا، اور ان تمام بیرونی سازشوں کو ناکام بنانے میں ہم کامیاب ہوئے۔ جب دشمن ناکام ہو گیا اس کام پہ تو دشمن نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی۔ اس نے کہا یہ قوم زندہ قوم ہے، مضبوط قوم ہے، اس کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، مضبوط کاندھوں پر ہے، تو اس نے اندرونی خلفشار کریٹ کرنے کی کوشش کی مختلف طریقوں سے، اور اس نے ایک ڈاکٹرین آف عمران بنائی۔ اور وہ ڈاکٹرین آف عمران، یہ نظریہ عمران یہ ہے جو کہتا ہے میں نہ پاکستان، نہ پاکستان کے صوبے، نہ پاکستان کی عوام، صرف عمران خان، صرف اور صرف عمران خان۔ اس ڈاکٹرین کے تحت لوگوں کو برین واش کرنا شروع کیا گیا، لوگوں کی انڈاکٹرینیشن کی گئی، اور وہ ہمارے دشمن جو دفاعی اعتبار سے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، انہوں نے اس ڈاکٹرین کو استعمال کیا۔ آپ نے پچھلے دنوں سنا، ایک بھارتی صحافی کو سنا، آپ نے بھارتی ایکسپرٹ کو سنا کہ کس طریقے سے مودی نے عمران خان کے کندھوں پر، عمران خان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے عزائم کشمیر میں کامیاب کرنے کی کوشش کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ بھارت سے بات آ رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو فورن فنڈنگ کی ہے، جس کو عمران خان صاحب اتنے سالوں تک اوائڈ کرتے رہے، چھپاتے رہے، ساری محنت یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ فورن فنڈنگ کیس کو نہ سنے۔ اس کیس کے اندر بھی انویسٹیگیشن رپورٹ میں، فیصلے میں نظر آ گیا کہ کیسے مختلف ممالک سے وہ لوگ جن کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان سے بھی فنڈنگ عمران خان کی سیاسی جماعت کی گئی۔ ان کا پاکستان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پاکستان کی عوام سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ جو شخص بھارت سے وابستہ ہے، جو شخص اسرائیل سے وابستہ ہے، اس کا پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، یا پاکستان کی سیاست سے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں پیسے دے گا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو؟ تو جو پچھلے دنوں انٹرویو چلا، اس سے وہ ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کیا سازش تھی۔ اور وہ ڈاکٹرین آف عمران کی کلمنیشن آپ نے دیکھی 9 مئی کو، کہ چاہتے کیا ہیں یہ لوگ؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں ہمارے لیے، ان کی بے حرمتی کی جائے، ان کی بے عزتی کی جائے۔ اپنی جان دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے بچوں کو چھوڑنا،
اپنے ماں باپ کو چھوڑنا، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم ان لوگوں کو آج بھی یاد رکھتے ہیں، ان کے نام پر عزیز بھٹی پارک بھی بناتے ہیں، فرحان شہید پارک بھی بناتے ہیں، ایم عالم روڈ بھی بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ کہ آج کے بچوں کو یہ بتایا جا سکے کہ اگر آج ہم محفوظ ہیں تو ان لوگوں کی کاوشیں تھیں، ان لوگوں کی قربانیاں تھیں. اور یہ شخص جو اتنا خود غرض ہے، اپنی ذات کی خاطر سازشیں کرتا ہے. پاکستانی قوم نے ایک لیڈر دیکھا تھا ذوالفقار علی بھٹو، جس نے جو تختہ دار پر چڑھ گیا کمپرومائز نہیں کیا. پاکستانی نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھا کہ 18 اکتوبر کا سانحہ ہوا، اس عورت نہتی عورت کے اوپر اٹیک کیا گیا. اگلے دن شہید بی بی تمام تھریٹس کے باوجود ہسپتال بھی گئیں عیادت کرنے کے لیے، شہداء کے لواحقین سے ملنے ان کے گھر گئیں، ان کو گلے لگانے کے لیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. اور یہ خود غرض آدمی اپنی ذات کی خاطر لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. آپ کے بچوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو، ماں بہنوں کو کہتا ہے باہر نکلو، چیزوں کو توڑ دو، چیزوں کو تباہ کر دو. اور پھر سپریم کورٹ سے گڈ ٹو سی یو، ویلکم، آل دا بیسٹ سن کے اپنی بیل کرا کے اپنے آپ کو ریلیف دلا کے چلا جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ معزز چیف جسٹس صاحب انصاف صرف میرا حق نہیں ہے، 22 کروڑ عوام کا حق ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ سر فلاں شخص گرفتار ہے، فلاں شخص گرفتار ہے، فلاں شخص کا کیس 20 سال سے چل رہا ہے، فلاں شخص کا کیس 8 سال سے التباہ کا شکار ہے. انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے. وہ خود غرض آدمی اپنی ریلیف لیتا ہے، تھینک یو بولتا ہے اور چلے جاتے ہیں. لیکن ایک پلان ہم بنا رہے ہوتے ہیں، ایک پلان اوپر والا بنا رہا ہوتا ہے. وہ خود غرضی کا نتیجہ ہے. آپ نے دیکھا تھا نا فواد چودھری صاحب کی بیگم نے ایک دن عمران خان صاحب کے ٹویٹ پہ جواب دیا کہ خان صاحب آپ نے نام مس کر دیے، آپ نے نام مس کر دیے، میرے خاوند کا نام آپ نے نہیں لیا، وہ بھی قربانی دے رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر پاکستانی نے، پی ٹی آئی والے نے سوچا کہ یار یہ تو اتنا خود غرض آدمی ہے، اپنے آپ کو ریلیف دلا کے خود بیل لے کے، اپنی بیگم صاحبہ کی بیل لے کے زمان پارک میں بیٹھ گیا اور ہمیں جیل میں بھیج دیا. لیڈر تو سامنا کرتا ہے چیزوں کا. آج تاریخ بھگت سنگھ کو یاد رکھتی ہے. لاہور میں اس کا وہ جگہ ہے نا، قصور کا رہنے والا تھا، لاہور میں وہ جگہ جہاں پہ اس کو پھانسی دی گئی. آج بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، تاریخ کے ایوانوں میں آج بھی وہ بندہ یاد رکھا جاتا ہے. بھٹو صاحب کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے، بی بی شہید کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے. خدارا اپنی ایما پر، اپنی ذات کی خاطر نوجوانوں کو اس طریقے سے گمراہ نہ کریں. اس وقت ہم سب کا سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے اپنے ملک کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا. جتنی سیاسی غیر استحکام ہوگا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، اتنا اکنامک انسٹیبلٹی ہوگی. ہمیں اپنے معیشت کو پیروں پر کھڑے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کھڑا کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو ورغلانے کے بجائے لوگوں کو یہ کہنا ہوگا کام کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان اہم نہیں ہے، آپ اہم نہیں ہیں، میں اہم نہیں ہوں، ہم سب اہم ہیں. یہ 22 کروڑ عوام
اہم ہے. یہ 22 کروڑ عوام کا پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان اہم ہے، اور ہمیں اس پاکستان کی خاطر یہ سوچ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کیسے ہم کام کر رہے ہیں، کیسے ہم چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اس چیز کو آج کے دن کی مناسبت سے ایمفسائز کرنا چاہتا تھا. دوسری بات، میں سن رہا تھا آج کسی شخص کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کے نمبر پورے نہیں ہیں کراچی میں. فرماتے ہیں کہ سندھ حکومت کے نمبر پورے نہیں ہیں کراچی میں. میرے بھائی، سندھ حکومت کو نمبر چاہیے بھی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو نمبر چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمبر پورے ہیں. حکومت کو نہیں چاہیے پیپلز پارٹی. اور اب جب آپ کو شکست ہو گئی تو بجائے اس کے اپنی شکست کو گریسفلی ایڈمٹ کریں، ایکسیپٹ کریں، تمام خرچے کرنے کے باوجود، تمام پبلسٹی کے باوجود، تمام تشہیر کے باوجود. ایک زمانے میں ہم سنتے جماعت اسلامی، مجھے جماعت اسلامی تو نہیں، اب تو ایک کوئی فرد نظر آتا ہے. مطلب یہ عمران خان، نعیم صاحب، انضمام، وہی سوچ لگتی ہے. اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں. می مائی سیلف اینڈ مائی سیلف. تو میرے بھائی حافظ جی، نعیم بھائی، بڑے احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا، نمبر پاکستان پیپلز پارٹی کے پورے. سندھ حکومت میئر حکومت کا نہیں ہوتا، میئر سیاسی جماعت کا ہوتا ہے. تو آپ 2001 کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، جب یا 1979 83 کا سوچ رہے ہوں گے جب ضیاء اللہ دور میں آپ کو میئر بنا دیا گیا تھا، عبدالستار افغانی صاحب. تب حکومتیں میئر بناتی تھی، اب کراچی کی عوام میئر بنا رہی ہے. یہ ہے وہ تبدیلی. اور وہ اس لیے میئر بنانے کی پوزیشن میں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے کام سے، اپنی سوچ سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ سیاسی قیادت کو کس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جیالوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے جو کراچی شہر کے اندر کام کیا، لوگوں سے رابطے بڑھائے، غمی خوشی میں ساتھ رہے، ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس کی، احتجاج کی پالیٹکس نہیں کی، دھرنے کی پالیٹکس نہیں کی، سڑکوں کو بند کرنے کی پالیٹکس نہیں کی، ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، اور اب ہماری ذمہ داری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ووٹ ملا ہے اس کا حق ادا کرے. اور اس حق ادا کرنے کے اندر اگر یہ لوگ رکاوٹیں کریٹ کریں گے تو یہ کراچی کی عوام کی خدمت نہیں کر رہے. میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی شہر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھری ہے. جماعت اسلامی نمبر 2 ہے. کچھ ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، کچھ جماعت اسلامی کے پاس ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے پاس ہیں. جہاں جہاں جس کی میجورٹی ہے وہ حکومت بنائے گا، اور مل کر ہم کراچی کی عوام کو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا دیں، دھرنے کا ایجنڈا نہ دیں، ناکامی کا ایجنڈا نہ دیں، اختیارات نہ ہونے کا ایجنڈا نہ دیں. ہم کراچی والوں کو بتائیں کہ آپ کا پانی کا مسئلہ ہے، ہم حل کریں گے. سیوریج کا مسئلہ ہے، ہم حل کریں گے. انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے، ہم حل کریں گے. یہ نہ ہونا کہ پیپلز پارٹی کا میئر کہے کہ انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور پھر یہ منفی سیاست کریں، کہیں کہ روم کا آپ پتھاری نہیں لگانے دیں. اس منفی سیاست نے اس شہر کی خدمت نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیولپمنٹ کے ایجنڈا کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ہم سب کو اپنا اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ ماضی میں اس شہر کی خرابیوں کے لیے ذمہ دار رہے ہیں، ان کو آج یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی
کہ وہ پارک جہاں پر چائنا کٹنگ کر دی گئی تھی، قبضے کر دیے گئے تھے، ان قبضوں کو چھڑا کے ان پارکوں کی تزئین و آرائش کر کے پبلک کے لیے کھول دیا گیا. شہر کراچی میں، شہر قائد میں 100 سے اوپر پارکس ہیں جو پچھلے 2 سال میں ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیے، رینوویٹ کیا اور پبلک کے لیے کھول دیے گئے. کچھ پارک تو ایسے تھے، کچھ پارک ایسے تھے جو بنے ہوئے پڑے ہوئے تھے اور تالے لگے ہوئے تھے اور پرائیویٹلی لوگ استعمال کرتے تھے. وہ تالے ہم نے توڑوائے اور کہا یہ کراچی کی عوام کی امانت ہے، کراچی والے اس کو استعمال کریں گے، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. وہ کراچی والے، ہم سب اس شہر میں پلے بڑے ہیں، ہم مٹی میں کھیلتے تھے ٹنکی گراؤنڈ جا کے، صبح اٹھ کے پچ کے اوپر قبضہ کرنا پڑتا تھا. فٹ بال لوگ سڑک پر کھیلتے تھے. آج ان لوگوں کو کھل رہی ہے یہ بات کہ ان بچوں کو ککڑی گراؤنڈ کے اندر، لیاری کے اندر جس طرح انٹرنیشنل کوالٹی کی سپورٹس فیسلٹی بنا کے دی ہے، جس میں بچے فٹ بال کھیلیں گے، فٹ سال کھیلیں گے، باکسنگ کریں گے، کراٹے جوڈو کریں گے، یوتھ سینٹر ہوگا. ان کو کھل رہی ہے یہ بات کہ گرگری کے گراؤنڈ میں کیوں بہترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا فٹ بال اسٹیڈیم بنا دیا گیا. ان کو کھل رہی ہے بات کہ لانڈی میں شیرپاؤ کالونی میں، لانڈی میں شیرپاؤ کالونی میں سٹار گراؤنڈ 20 ایکڑ پر محیط ہے، قبضہ کرنے والے تھے لوگ. آج وہاں پہ 3 نئے اسٹیڈیم بنا دیے گئے ہیں. بچے کھیلیں گے، ہر قومیت کا بچہ کھیلے گا اس کے اندر، اس شہر کا بچہ کھیلے گا اس کے اندر. ان کو کھل رہی ہے بات کہ وہ گھاس والا گراؤنڈ کیوں ہے، پراپر انفراسٹرکچر کیوں ہے. ان کو اچھا نہیں لگ رہا، ان کو اچھا نہیں لگ رہا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لوگ، چاہے ناگن چورنگی ہو، کیڈیا چورنگی ہو، اب پانی جمع ہوتا تھا، کئی دن تک پانی جمع ہوتا تھا. اب ان کو اچھا نہیں لگ رہا کہ لاسٹ ایئر ناگن چورنگی پر پانی نہیں کھڑا ہوا. انہوں نے کہا ہم سیاست کیسے، کچھ لوگ تھے نا. ترجمان سندھ حکومت اور مشیر قانون مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ لیڈر اپنے کردار سے قوم کو پاؤں پر کھڑا کرتا ہے. مختلف ادوار میں مختلف سازشوں سے نقصان اٹھانا پڑا.